روحانیت کے لیے چشمہ حیات بن جاتی ہیں یہ راتیں. جو کام بسا اوقات سالوں میں نہیں ہوتا وہ رات کی ایک گھڑی میں ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جسے قرآن کے نزول کی وجہ سے برکت ملی، فرمایا معلوم ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے. تو آپ نے دیکھا 1000 مہینوں میں کتنے دن کتنی راتیں بیتی، مگر ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری ہو گئی برکت میں. جب ایک رات اس قرآن کی نص پر قیاس کر لیں، اگر ایک رات اللہ کی عطا کردہ برکت کے باعث 1000 مہینوں پر، تو 1000 مہینوں کی راتیں کتنی بنتی ہیں؟ ایک مہینے میں 30 راتیں ہیں، تو 30 کو 1000 سے ضرب دے دی، اسی طرح ہے نا. تو 30,000 راتوں پہ ایک رات افضل ہو گئی. یہ قرآن کی نص ہے. اللہ نے برکت دے دی، ایک رات 30,000 راتوں پر فضیلت لے گئی. ارے رات برکت مل جانے سے 30,000 راتوں پر افضل ہو جائے تو جس اللہ کے بندے کو برکت مل جائے وہ لاکھوں کروڑوں پر فضیلت کیوں نہیں پا جائے گا؟ اس کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پانی کو، کہ ہم نے پانی کو مبارک بنا دیا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، سورہ قاف. ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا. پانی کو فرمایا یہ ماء مبارک، مبارک پانی. کیوں مبارک پانی ہے؟ کہ اس سے زندگی کا چشمہ پھوٹا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی کی ہر شے، ہر زندہ چیز، بلکہ لائف آن دا ارتھ پانی سے شروع ہوئی ہے. چونکہ زندگی پانی سے شروع ہوئی تو گویا جو زندگی بخش شے ہو، جو مردہ کو زندہ کر دے وہ مبارک ہوتی ہے. جو موت کو زندگی سے بدل دے، جو مردہ کو زندگی دے دے وہ مبارک ہوتی ہے. پانی اس لیے مبارک ہوا کہ اس نے زندگی بخشی. تو جو اللہ کے بندے مبارک ہو جائیں گے وہ اس برکت کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندگی بخشیں گے. تو پانی کو اللہ رب العزت نے مبارک کہا. پھر تو آپ نے دیکھا کہ فرق آ گیا نا. اب درخت، سب درخت ایک جیسے ہیں، سب درخت ایک جیسے ہیں درخت ہونے میں، تو درخت ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. فرمایا کہ یہ چراغ جس درخت سے چلتا ہے جلتا ہے وہ شجر مبارک ہے، اور وہ زیتون کا درخت ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے زیتون کے درخت کو شجر مبارک کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس زیتون کی اللہ سے کوئی ذاتی نسبت ہے؟ یہ زیتون کا درخت مبارک کیسے بن گیا؟ جیسے آم کا درخت ہے اللہ نے پیدا کیا، سیب کا درخت اللہ نے پیدا کیا، ہر پھل کا درخت اللہ نے پیدا کیا، زیتون کا درخت بھی اللہ نے پیدا کیا. تو زیتون کی، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، اللہ کی ذات سے کوئی ذاتی نسبت ہے جو سیب کو، آم کو، انگور کو میسر نہ ہو اور زیتون کو ہو؟ اللہ کی ذات سے اس کی کوئی ذاتی نسبت نہیں ہے. تو اللہ کی ذات سے تو ذاتی نسبت خصوصی نہیں. پھر یہ درخت مبارک کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے نبیوں نے پسند کیا. زیتون انبیاء کی خوراک ہے. ارے انبیاء علیہ السلام
جس پھل کو کھانا پسند کریں انبیاء کی پسند اس درخت کو کائنات کے سب درختوں میں یکتا مبارک درخت بنا دے. جس درخت کو انبیاء کھانا پسند کریں، وہ جو ان کی خوراک ہو جائے، وہ کائنات کے سب درختوں میں یکتا مبارک درخت بن جائے. تو انبیاء کی یہ چاہت درخت کو مبارک کر دے تو ان کی اپنی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. تو اس زیتون کے درخت کو مبارک کہا. اور پھر ایک بات کہی، لا شرقیت ولا غربیہ، اور فرمایا ایک بات یاد رکھ لو، جس کو برکت مل جائے وہ شرق و غرب میں محدود نہیں رہتا. جو مبارک ہو جائے وہ شرق اور غرب میں محدود نہیں رہتا. برکت زمان و مکان کی حدود سے آگے نکل جاتی ہے. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ یہ جو آپ سوچتے ہیں کہ بغداد سے برکت یہاں کیسے پہنچ گئی اور سرزمین مدینہ کی برکت یہاں کیسے ہو گئی، درست ہے. اگر شہر ہو غیر مبارک، بندہ ہو غیر مبارک، پھر یہاں اور وہاں کا فرق ہے. اگر بات ہو غیر مبارک کی، پھر پہنچنا نہ پہنچنا قابل غور ہے. قرآن کا کہنا ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جسے برکت مل جائے، جسے مبارک کر دیا جائے، وہ مشرق میں رہے تو مغرب کو فیض دیتا ہے، مغرب میں رہے تو مشرق کو فیض دیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں بات برکت کی آ گئی، جہاں بات فضل کی آ گئی، جہاں بات اجتباء اور انتخاب کی آ گئی، جہاں بات اس کے خصوصی کرم کی آ گئی، جہاں بات اختصاص کی آ گئی، جہاں بات اجتباء کی آ گئی، جہاں بات استفاء کی آ گئی، وہاں کائنات کے زمینی سارے ضابطے منسوخ ہو جاتے ہیں. وہاں پھر نیا ضابطہ فضل ہوتا ہے، ضابطہ اجتباء ہوتا ہے، ضابطہ برکت ہوتا ہے، ضابطہ استفاء ہوتا ہے. یہ ضابطہ رات میں جاری ہو جائے، یہ کسی مہینے میں جاری ہو جائے، یہ کسی شہر کے لیے جاری ہو جائے، یہ کسی کے قدموں کے لیے جاری ہو جائے، جس کے لیے جاری ہو جائے. یہ آب زمزم کیا ہے؟ اس کو کس نے مبارک کر دیا؟ ارے یہ چشمہ جنت سے آیا تھا، یہ چشمہ آسمان سے آیا تھا، پانی ہی تو تھا، مگر حالت اضطراب میں بچپن میں پیغمبر کی ایڑیاں رگڑی اور اس پیاس کی کیفیت میں ان کی ایڑیوں سے چشمہ پھوٹ پڑا. ادھر حضرت حاجرہ کا اضطراب تھا. دو پہاڑ ہیں، وادی ہے، ہر کوئی دوڑتا ہے، ہر کوئی بھاگتا ہے، نشیبی علاقے بھی ہوتے ہیں، اونچے بھی ہوتے ہیں، ہر کوئی دوڑتا ہے. وہاں بھی پہاڑوں جیسے پہاڑ ہی تو تھے. صفا ایک عام پہاڑ تھا، مروہ ایک عام پہاڑ تھا. اس کا کیمیکل انالیسس کریں تو دوسرے پہاڑوں سے تو مختلف شے نہیں ہے، مگر ادھر اضطراب حضرت مریم کا ہے اور اضطراب میں دوڑی ہیں نشیبی جگہ سمجھ کر. رب کائنات نے فرمایا ہے میری مقبول مبارک بندی مریم، جس نشیبی جگہ پہ تو دوڑی ہے، اس عمل کو میں مبارک کرتا ہوں. قیامت تک جو حج کرنے جائے گا، نشیب ہو یا نہ ہو، تیری ادا کو دہراتا جائے گا، دوڑتا جائے گا. ادھر ایڑیاں رگڑی ہیں، چشمہ پھوٹا ہے، اس چشمے کو آب حیات کر دیا ہے. آب زمزم ہے، آب زمزم ہے. اب حکم ہے ہر پانی بیٹھ کے پیو، پیغمبر کے قدموں سے لگا ہوا پانی ہے، کھڑے ہو کے پیو. کتنی نادانی کی بات ہے. یہ موبائل بند رکھیں، موبائل بند رکھیں. ہماری نادانی کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر سلام پڑھنا ہے، ہم پوچھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں، اور کھڑے ہو کے پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟